يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، اور پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم ان کو تکلیفوں اور سختیوں میں پکڑتے رہے. شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، تھوڑی بہت ٹربولنس آتی ہے، اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسا کہ کل کے پچھلے سبق میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب بھیجے، ان کے تکلیفوں میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ وہ کشتیوں میں سفر کرتے ہوئے بھنور میں آئے، لیکن جب تک وہ بھنور میں رہے تو اللہ کو پکارتے رہے، لیکن جو ہی وہ زمین پر آئے انہوں نے پھر دوبارہ شرک شروع کر دیا. اللہ کی ناشکری اور اس کی بغاوت ہی کا دم بھرتے رہے. وہی بات اب ایک دوسرے اسلوب سے پھر کہی جا رہی یہاں پر کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے قوموں کی طرف، اور پھر ہم نے ان قوموں کو، یعنی ان لوگوں کو سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑا، گرفتار کیا، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں. لیکن ہوا کیا؟ فلولا اذ جاءہم باسنا، تو جب بھی ان پر ہمارا عذاب آیا، بجائے اس کے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، ولیکن قست قلوبہم، الٹا ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان اعمالہم ما کانوا یعملون، اور جو حرکتیں بھی کر رہے تھے شیطان نے انہیں اور زیادہ پرکشش کر کے دکھا دی. یعنی اگر انسان کو یہ بات کلک ہوگی ایسے موقع پر کہ یہ میری نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، پھر تو انسان توبہ و رجوع کرے گا. لیکن اگر اسے محسوس ہو کہ میں تو ٹھیک ہوں، اصل میں یہ آسمانی کوئی آفت آ گئی یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی ہے، اس کا میرے اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ شیطان دکھاتا ہے انسان کو. اگر انسان شیطان کی گرفت میں ہوتا ہے، اس کو شیطان نے جپھا مارا ہوا ہوتا ہے، تو اسے سب اچھا دکھاتا ہے کہ تیرے جیسا تو شاید آج تک دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. تم انتہائی نیک بھی ہو اور بہت صحیح فیصلے کرنے والے اور صحیح کام کرنے والے ہو. ہاں وہ جو ہے نا وہ غلط آدمی ہے، وہ بھی غلط ہے، میں ٹھیک ہوں. تو اگر انسان ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرے، یعنی تعوذ کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر انسان کو فوراً اس کی خامیاں، کوتاہیاں، اس کی برائیاں وہ صاف نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ اگلا سٹیپ ہے. پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تکالیف میں، سختیوں میں گرفتار کرتا ہے، شاید کہ رجوع کریں.
لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ وہ ڈھیل کیا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، فیسلٹیز کی، آرام کی فراوانی ہوتی ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، یہاں تک کہ جب خوب خوش ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں جو انہیں دی گئی، اخذناہم بغتۃ، تو ہم اچانک انہیں دبوچ لیتے ہیں۔ فاذا ہم مبلسون، اور پھر وہ مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور کاٹ دی جاتی ہے ظالموں کی جڑ، ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ساری حمد، ساری تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہی کے لیے ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، ان کافروں سے کہو ذرا دیکھیں تو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو سیل کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لوٹائے گا، تمہارے لیے واپس لائے گا۔ انظر، دیکھو تو، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے آیتوں کو گھما پھرا کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ایک تو نعمتیں، کہ اگر انسان سینسیبل ہو تو وہ پانی کا ایک ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بھی سوچے گا کہ اچھا یہ پانی کس نے دیا مجھے، کس نے برسائی بارش جس کا یہ پانی جو ہے وہ زمین میں اکٹھا ہوا اور پھر میں آج اسے پی رہا ہوں۔ لیکن اگر انسان سینسیبل نہ ہو تو اس کو کبھی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا قرار دے گا شاہکار، اور کبھی وہ اسے عناصر کا پرانا کھیل کہ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ پانی جو ہے وہ آ رہا ہے، بارشیں برس رہی ہیں، وہ وہاں سے بخارات اٹھ رہے ہیں اور وہاں جا کے ٹکرا رہے ہیں، پھر ادھر بارش برسا رہے ہیں۔ اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ سب کچھ کسی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، اور اس کو ایک پلان کرنے والا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، جس نے یہ نظام بنایا، اور پھر اس نظام کا اسی طرح چلانا جو ہے یہ بھی اسی کے اختیار میں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچے اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور جس کا ہم سب کو تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، وہ مالی پریشانی ہو، جاب کی پریشانی ہو، وہ رزق کی پریشانی ہو، بے اولادی کی پریشانی ہو، یا اپنے بیمار ہونے یا اپنے گھر میں رہنے والے افراد کے بیمار ہونے پر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن جب وہ بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے شریک بنانے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تیسری سٹیج کیا ہے کہ پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ لیکن اب جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو تیسری سٹیج پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کرتا ہے پہلے فراوانی رزق کی اور انسانی جو بھی ایسٹس ہیں ان کے اندر، اور یہ اصل میں عام طور پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ غافل کرتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ پوری طرح بغاوت جو ہے وہ کریں تاکہ ان کے خلاف کیس مضبوط ہو اور پھر یہ قیامت کے دن پکڑی جا سکے یا دنیا کے عذاب میں گرفتار ہو سکے۔ کہو، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں کو سیل کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا خدا ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لوٹائے گا؟ پھر فرمایا قل ارائیتم، بھلا دیکھو تو، بتاؤ تو،
ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آ جائے، یعنی کھلا کھلا آئے یا اچانک آئے، حل یہلک الا الظالمون، تو کیا ان ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب، بڑا عذاب جب آتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹربولنس ہوتے ہیں یہ تو عام طور پر آتے ہیں، لیکن جو عذاب ہلاکت ہے وہ صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، ایمان والوں کو اور اپنے وفاداروں کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکال لیتا ہے یا ان کو بچا لیتا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ویسے تو یہ مضمون قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے، لیکن یہاں پھر دہرایا گیا ہے کہ ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ خوشخبری کامیابی کی، اللہ تعالیٰ کی عنایات کی، اس کی مہربانیوں کی، جنت کی، کامیابی اور سکون و اطمینان، یہ سب کیا ہیں؟ یہ خوشخبریاں ہیں۔ وہ منذرین، اور خبردار کرتے ہوئے، اس دنیا میں بھی برے انجام سے خبردار کرتے ہیں پیغمبر، اور آخرت میں بھی جہنم سے خبردار کرتے ہیں پیغمبر۔ فمن آمن واصلح، تو جو بھی ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخرت کا یعنی فیوچر کا ہوتا ہے، اور غم جو ہے وہ ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے۔ اوہو یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اس نے ایسا کیا کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ سارے غم کے ٹیکسچرز ہیں۔ اور خوف ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو انہیں جو ایمان والے ہیں اور اس کے مطابق اصلاح کرنے والے ہیں، انہیں دنیا کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، اور انہیں آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے۔ آخرت کا ڈر تو ہوتا ہے لیکن نا امیدی نہیں ہوتی، تو نہ وہ خوف کھاتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانا کا مطلب ہے جھوٹا قرار دینا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یمسهم العذاب، انہیں عذاب پہنچے گا، انہیں عذاب ہوگا، وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ کیوں؟ بما كانوا یفسقون، اپنی نافرمانی اور اپنی باغیانہ طرز عمل کی وجہ سے۔ اب وہی مضمون جو پچھلے سبق میں آیا تھا پھر آ رہا ہے دوسرے انداز سے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے دکھانے کے تقاضے آ رہے ہیں۔ یہ مکہ سرسبز وادی بن جائے، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، تو آسمان کے چڑھ کے دکھا دو، فرشتہ اترتا ہوا ہمیں دکھا دو، تفصیل بیان کر چکا ہوں، یاد ہے نا؟ اب کیا ہے؟ اسی بات کو پھر دہرایا جا رہا ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان سے کہہ دو کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ ان خزانوں میں سے جو چاہوں میں اٹھا کر لے آؤں، ایسا نہیں ہے۔ ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یعنی میں صرف ایک انسان ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ایکسٹرا فیور ہے مجھ پر، لیکن کوئی غیر معمولی اختیارات جو تمہارے پاس نہ ہوں اور میرے پاس ہوں، ایسے نہیں ہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو جسٹ پیروی کرتا ہوں، صرف پیروکار ہوں اس کا جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ان سے پوچھو کیا اندھا اور بینا برابر ہے؟ کیا دیکھنے والا اور نابینا برابر ہے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی بڑی کامن سینس کی بات ہے، ایک بینا دیکھنے والا اور نابینا نہ دیکھنے والا وہ برابر نہیں ہے، ایک سننے والا اور نہ سننے والا برابر نہیں ہے۔
مراد کیا ہے کہ یہ بظاہر آنکھیں رکھتے ہیں، آگے جا کے مضمون آئے گا کہ ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں، دل ہیں ان سے غور و فکر نہیں کرتے. تو افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، البتہ خبردار کرو اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، ان سب لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس سے ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اکٹھے کر کے، کہ ان کا حشر اپنے رب کے حضور ہوگا. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، کہ جب نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی سفارشی ہوگا. یعنی خبردار کرتے رہیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، جبکہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ سینسیبل بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں جو آگے آ رہی ہیں. یہ ہمیشہ ہر دور میں یہ بات جو ہے وہ رہی. کوئی دین کا داعی، کوئی دین کا خادم، وہ ایک طرف دعوت پھیلا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو اس کے پاس لوگ آ جاتے ہیں ان کو وہ ٹرین کر رہا ہوتا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. اب دعوت کے پھیلانے کے نقطہ نظر سے وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو لفٹ کراتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان میں صاحب ثروت لوگ بھی ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ صاحب ثروت لوگ یا صاحب حیثیت لوگ یہ میٹر زیادہ کرتے ہیں. یعنی ایک کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ اگر ایمان لاتا ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک فوج جو ہے وہ ایمان لاتی ہے. اگر کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف رغبت محسوس کرتے ہیں. ایک بڑا آدمی جو ہے وہ کوئی دین کا، دعوت کا کوئی پلیٹ فارم بناتا ہے جس سے بہت سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. یہ چیز کیا ہے؟ یہ ٹیمپٹ کرتی ہے کسی داعی کو کہ میں وہ لوگ کے جو میٹر کرتے ہیں میں ان کو اہمیت دوں. لیکن بڑی دلچسپ بات ہے، قرآن مجید کا یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے سرداروں کو دوز ہو میٹر کو لفٹ کرانے کی سرے سے اجازت دی. حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اٹ میک سینس کہ اگر وہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کے انفلوئنس میں بہت سارے لوگ ہیں، اگر وہ دین کی طرف آتے ہیں، دین کا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پھر اس سے دین ذرا پھیلتا ہے، وہ فیسیلیٹیٹر ثابت ہوتے ہیں اور دین کی دعوت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. لیکن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی. خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بار بار، یعنی مکی صورتیں اس مضمون سے بھری پڑی ہیں. یہاں آئے گا، پھر سورہ ہجر میں آئے گا، پھر سورہ کہف میں آئے گا، پھر آگے جا کر جی بہت ساری صورتوں کے اندر وہ مضمون جو ہے پھر آئے گا کہ نہیں، ان کو لفٹ نہیں کرانی، ان کو اہمیت نہیں دینی. بس جیسے ہم نے آپ کو کہا ہے، آپ وہ پیغام یعنی بغیر تفریق کے آگے پھیلاتے رہیں. کوئی بڑا ہے، وڈیرا ہے، اس کو بھی آپ پیغام دیں اور چھوٹے کو بھی پیغام دیں. خاص طور پر کبھی بھی اب جو دعوت ہے اس کے نقطۂ نگاہ سے کسی کو ایسی لفٹ نہ کرائیں کہ جس سے آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں ان دل گرفتہ ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی انسانی نفسیات کے اعتبار سے یہ اہم ترین بات ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں ویسے تو کئی دفعہ آیا ہے، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ یہاں آیا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور مت پرے ہٹانا ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، اسی کو راضی کرنے کے خواہش مند ہیں. ان کی پرسوٹ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کا کچھ
حساب نہیں ہے، یعنی آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کے نامہ اعمال کے حساب میں ان کا کوئی گزر ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی کنسرن ہے۔ فتطردہم، لیکن اگر تم نے ان کو پرے ہٹا دیا، فتکون من الظالمین، تو تم بھی ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بڑا سخت لفظ ہے، یعنی اس کا کلائمیکس کیا تھا؟ وہ کلائمیکس سورہ عبس کے اندر آتا ہے 30ویں پارے میں جا کر، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر او فتنفعہ الذکری فما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما جاءک یسعی فہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب چونکہ نابینا تھے، انہیں ظاہر نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مکے کے ایک سردار آیا ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محو گفتگو تھے۔ اب اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، کوئی سردار تو لفٹ کراتا نہیں، کوئی آ ہی گیا تو پھر انسان کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں کہ لو جی شاید دن پھر گئے، شاید اب ایک کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، تو انسان فطری طور پر یعنی تھوڑا سا ٹیمپٹڈ محسوس کرتا ہے اس کے آنے پر۔ تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹیمپٹڈ نہ صحیح، لیکن بہرحال یہ محسوس کر رہے تھے کہ دعوت کے نقطہ نظر تھے، اس کو بات سمجھانا، اس کو گفتگو کرنا، اس کو ذرا انٹرٹین کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ذرا اس کو انکریج کر سکتا ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے۔ ادھر سے عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھا۔ اب ان کو کوئی اندازہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے، یعنی جو دیکھنے والے صحابی ہیں پہچانتے بھی ہیں کہ فلانا سردار ہے، وہ تو ضرور اس کا لحاظ رکھتے، لیکن وہ چونکہ نابینا تھے انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ انہوں نے ایک سوال آ کے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، اب آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ آپ کے پیشانی پر ناگواری کے آثار، کیا کر رہا ہے یہ؟ کہا نہیں ان کو، نوٹ کیجئے گا یہ بات، نہ تو عبداللہ ابن ام مکتوم سے آپ نے کہا چل بیٹھ آرام سے، حالانکہ یہ بالکل نارمل سی بات ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی امپورٹنٹ مہمان آیا ہو اور آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں، تو آپ کا چھوٹا بچہ یا آپ کا پوتا نواسا، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ جی میرا باپ یا میرا گرینڈ فادر جو ہے یہ نارملی مجھے گھر میں پیار کیا کرتا ہے، اب یہ مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا؟ تو وہ بہانے سے کبھی اپنا کھلونا لے کر آپ کے پاس آتا ہے کہ جی ابو جی یہ ٹوٹ گیا ہے، کبھی وہ کوئی اپنا اسکول کا کام دکھاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں آج مجھے سٹار ملا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی توجہ حاصل کرنا، اور اس کو آپ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، اور کبھی زیادہ ہی تنگ کرے تو اس کا بازو پکڑ کے اس کی ماں کے ہاتھ میں جھگڑا ہے، ان سنبھال لیں گل بھی نہیں کرن دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کہی، صرف پیشانی پر ناگواری کے اظہار، اسی کو کوٹ کیا وہاں پر، عبسا وتولی۔ اللہ کے پیغمبر نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا جب ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ما علیک ما یدریک لعلہ یزکی، تمہیں کیا پتا کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو؟ جو بات سننا نہیں چاہتا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور جو خود چل کے بھاگتا ہوا آ رہا ہے تمہارے پاس، اس سے منہ موڑ رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے باقاعدہ وہ جو وڈیروں کا ایک نظام ہے نا، یہ شہروں میں تو یہ تقسیم اب نہیں رہی، کم سے کم فرنٹ پہ نظر نہیں آتی، لیکن دیہاتوں میں تو اب بھی آپ کو نظر آئے گی وہ چودھری کی اور کمی کی تقسیم۔ ڈیروں کے اندر جو ہے وہ 3 قسم کی لگی ہوتی ہیں بیٹھنے کی چیزیں، کچھ صوفے ہوتے ہیں، پھر کچھ کرسیاں ہوتی ہیں،
یا کچھ آرام کرسیاں ہوتی ہیں، کچھ آفس چیئرز ہوتی ہیں، پھر کچھ پیڑے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ چارپائیاں ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی اسٹیٹس کے مطابق جو چوہدری صاحب خود اور چودھری صاحبان دوسرے آئیں گے وہ تو موڑوں پر بیٹھیں گے یا صوفے پہ بیٹھیں گے، کچھ ذرا نسبتاً کم حیثیت لوگ کرسیوں پر بیٹھیں گے، اور کمی جو ہیں وہ پیڑوں پر بیٹھیں گے یا زمین پر بیٹھیں گے. ایک بڑی واضح تقسیم ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کے سرداروں نے تقاضا کیا کہ یہ ہم تمہارا آواز سننا تو چاہتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے کمی پر کاری تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، پہلے ان کو نکالو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا کہ نہیں، میں ان کو نہیں نکال سکتا، تم نے آنا ہے آؤ، نہیں آنا دفع ہو جاؤ. اب وہی انسٹرکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دی جا رہی ہے. وڈیروں کو، چودھریوں کو، سرداروں کو خوش کرنے کے لیے ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے، اپنی محفل سے نہ اٹھانا جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو راضی کرنے کی ان کو فکر ہے. اور پھر بڑی سخت بات کہی، فَتَطْرُدَهُمْ، اگر تم نے ان کو ہٹا دیا، نکال دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمایا کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح یوں ہی ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمایا کرتے ہیں، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، یعنی حکارت کے ساتھ تنزیہ انداز میں اچھا 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 یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقابلے میں احسان کیا ہوا ہے. دیکھو جی احسان، کھان نو لبدا نہیں، پان نو لبدا نہیں. دلو جی یہ کہہ رہا ہے جی یہ اللہ تعالیٰ دے پسندیدہ بندے ہیں. یہ طنز ہے جس کو یہاں پر کوٹ کیا جائے، یہ بھی قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آیا ہے. تو تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں ہے؟ یعنی یہ جو غریب لوگ ہیں یہ تھوڑا حاصل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وافر حصہ پا کر بھی ناشکرے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون شکر گزار ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اچھے ہیں، وہ تم سے بڑے ہیں. اس کے بعد کی جو آیت ہے تو قرآن مجید کی میری فیورٹ آیات میں سے ہے، کمال ہے اس کے اندر. یعنی ایک طرف ایک باغی ہے، باغی جو اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اس کے رسول کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ تو رویہ یہ ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ ایک ایمان والا ہے، مخلص، جس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا. یعنی جو باغی ہیں ان سے کہا کہ دفع ہو جاؤ، میں ان کے لیے اپنے ان ساتھیوں کو باہر نکالنا، پرے ہٹانا تو دور کی بات ہے، تمہیں ان کے اندر گھسڑنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا. ہوا نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سہیل بن عمر، سہیل بن عمر کون ہے یہ سمجھ لیجئے. یعنی مکے والوں کی طرف سے صلح حدیبیہ کی نیگوسیشن اور ڈاکومنٹیشن کے لیے جو شخص آیا تھا وہ سہیل بن عمر ہے. کتنا امپورٹنٹ آدمی ہے. بہرحال فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سہیل بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر رہا تھا کہ کچھ صحابی آئے. تو حضرت عمر نے کہا ذرا عمر تم پیچھے ہٹ جاؤ. سہیل سے کہا کہ تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ان کو جگہ دے دو. کون تھے؟ اصحاب شجرہ آ گئے. اصحاب شجرہ کون ہیں؟ بیعت رضوان کرنے والے، وہ 1400 صحابہ جن کی تعریف سے سورۃ فتح بھری پڑی ہے.
ان میں سے کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ اصحاب شجرہ ہے، اللہ کی نظر میں ان کی بڑی وقت ہے، تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اصحاب بدر میں سے کوئی لوگ آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سہیل بن عمر کو اور پیچھے کر دیا، ان کو آگے بٹھا لیا۔ کرتے 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 سہیل بن عمر جو ہے وہ مسجد نبی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اب اس کا بھی پیمانہ لبریز ہوا، تو اس نے پروٹیسٹ کیا کہ امیر المومنین اب ہماری یہ جگہ رہ گئی ہے۔ تو حضرت عمر جو بیک فٹ میں نہیں گئے، معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں، انہوں نے کہا ہاں، اشارہ کیا بارڈرز کی طرف، بارڈرز کھلے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، جان و مال کی قربانیاں دو، تو تمہارا مقام بھی ریز ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم، اللہ کے کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی پاسداری کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے رسول پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہوئے قربانیاں دی ہیں، لہذا ان کا اونچا مقام ہے، تم ان سے کم تر ہو۔ اب ان لوگوں میں سے کوئی آ جائے اس حال میں کہ اس نے بھی کوئی گناہ کیا ہو، یہ میں کئی دفعہ یہاں اشارہ کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو ہمارا پرانا اسلام ہے، روایتی اسلام، اس میں ایمان والے کا مقام کافر سے اونچا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، اور کافر کتنا ہی نیک اور صاف کردار کا مالک کیوں نہ ہو۔ ایمان ایک لائن ہے، جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، یعنی جو مومن ہے، وہ کافر سے ہر صورت بہتر ہے۔ اب ہمارا جو سیکولر نظام تعلیم جس میں سے ہم گزرے ہیں، اور جو ساری جو فضا ہے، وہ ایک اور مائنڈ سیٹ بنا رہی ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جو دیانتدار اور سچا اور کھرا معاملہ کرنے والا اور خوش اخلاق ہے، اس کی قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایمان کی قدر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے خود سنا ہوگا یقیناً، بعض لوگوں کو جو یورپ یا امریکہ میں رہ کے آتے ہیں، تو وہ کچھ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ جی اصل اسلام تو اوتے پہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی اینا مسلمان نانو تو کافر چنگے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ایمان کی قدر عمل سے زیادہ ہے۔ اب کیا اگلی سچویشن کیا آ رہی ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی جب آپ کے پاس آئیں ایمان والے، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو انہیں سلام کہیے، یعنی انہیں ویلکم کیجئے۔ اچھا، جو میں نے کہا نا کہ کوئی بڑا گناہ سرزادہ ہوا، وہ الفاظ میں یہاں پہلے حصے میں نہیں آیا، وہ اگلے حصے میں بٹوین دا لائنز آپ پڑھیں گے، اور ان سے کہیے سلام علیکم، ویلکم ویلکم، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تو جو کوئی بھی تم میں سے جہالت میں، جہالت کے دو معنی عربی زبان میں، جاہل عالم کا الٹ بھی ہے اور جاہل عاقل کا الٹ بھی ہے۔ عاقل کیسے کہتے ہیں؟ عقل والا، سینسیبل مین، جذباتی نہیں، اور اس کے مقابلے میں جاہل کیا ہے؟ جذباتی آدمی، اکھڑ آدمی۔ اور عالم علم والا اور جاہل بے علم۔ تو انسان جو گناہ کرتا ہے دو وجوہات کی بنیاد کرتا ہے، یا تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام غلط ہے، کر بیٹھتا ہے، یا پتہ تو ہوتا ہے لیکن جذبات پر غلبہ ہو جاتا ہے اس پر، اور انسان بڑے سے بڑی حماقت کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جنہوں نے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ان کو ویلکم کریں۔ ایک انداز کیا ہے
کہ کوئی شخص جو ہے وہ آ کر بتاتا ہے کہ جی میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، مسجد میں آیا، قاری صاحب سے آ کے ملا اور اس نے کہا کہ جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگر قاری صاحب کہیں گے لا حول ولا قوت، نکل جا مسجد سے باہر، ناپاک آدمی ہے تو، گندا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ جو ہے وہ پھر مسجد کا رخ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر قاری صاحب کہیں گے ہاں ہاں آجا آجا، اللہ تعالیٰ کا توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، آجا، اب کیا ہوگا؟ وہ شیلٹر سمجھے گا اس مسجد کو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ واقعہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بہت ہو گئی، تو کیا میرے کوئی پاک ہونے کا کوئی راستہ ہے؟ تو وہ ایک اللہ والے کے پاس، دیندار کے پاس گیا، عالم تھا یا صوفی تھا، اس نے وہی انداز اختیار کیا، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری نوع انسانی کا قتل ہے، تم نے تو 99 قتل کر دیے، تمہارے لیے کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ توجہ۔ اب اس شخص نے کہا کہ 99 تو ہو ہی گئے ہیں، میں سینچری بھی پوری کر لوں، تو اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو خیال آیا، اللہ تعالیٰ کے دل میں بات ڈالی کہ بس بہت ہو گئی، توبہ کر لیں۔ وہ پھر اب ایک اور عالم کے پاس گیا یا صوفی کے پاس گیا، اور اس سے جا کر اس نے کہا کہ میں 100 قتل کیے ہیں، کوئی میرے لیے گنجائش ہے کہ میں پاک ہو جاؤں؟ آپ مجھے پاک کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں موسٹ ویلکم۔ یعنی وہ بات جو سورہ فرقان میں آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا ذکر کر رہا ہے، تو ان کی کوالٹی کیا بیان کی؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، نہ بدکاری کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اس کی پینلٹی بھگتے گا، اس کی سزا بھگتے گا، یلقا اثامہ، وہ اس گناہ کو بھگتے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب کو ملٹیپلائی کیا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی وہ اس کا عذاب سہے گا کسی نہ کسی شکل میں۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو دنیا میں جو فیلنگ آف گلٹ ہے جو انسان کو جینے نہیں دیتی، وہ بھی کیا ہے؟ ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور دوسرا عذاب قبر ہے۔ آخرت میں عذاب کو ملٹیپلائی کیا جائے گا، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں، تم توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کو اختیار کر لیں۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کی تو برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ اب یہ کتنی بڑی عنایت ہے، کسی حساب کتاب میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ کیوں؟ جب انسان کسی برائی میں پوری طرح ملوث ہو جاتا ہے تو پھر اس برائی کو چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ہاں جو ہمت کر کے چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بطور انعام کے اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اس لیے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس شخص نے فوراً توبہ کر لی، بنی اسرائیل کو اس شخص نے فوراً توبہ کر لی، اور اب وہ اپنے گھر کو چلا۔ راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کے فرشتے جو ہے وہ حاضر ہو گئے کہ یہ ہمارا کیس ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا کیس ہے۔ جو اہل جہنم اور باغیوں کی جان روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی روح کو ہم نے لے کے جانا ہے، اور جو نیک لوگوں کی، اللہ کے ایمان والوں کی روحیں قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی ہے، توبہ کر لیا اس نے، اسے ہم لے کے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا فار فائنل ججمنٹ، ریفری تو وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا زمین ناپ لو، اگر وہ منزل سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس نے آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے، تو پھر اسے نیکوں میں شامل کر لو، اور ابھی اگر زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تو پھر اسے بروں میں شامل کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاصلہ اس نے کم طے کیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسٹریچ کر دیا تاکہ لمبا فاصلہ جو ہے وہ محسوس ہو. اللہ تعالیٰ بخشنے والا نا. یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر کوئی مزہ نہیں آتا، اسے انسانوں کو بخش کے مزہ آتا ہے، رحم کر کے مزہ آتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث قدسی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمام لوگ نیک بن جائیں تو میں کچھ اور لوگ پیدا کروں گا جو میری نافرمانی کر کے پھر توبہ کریں گے اور اس سے مغفرت مانگیں گے تاکہ میرا غفار ہونا بھی ثابت ہو. تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے. تو کیا فرمایا کہ جب میرے وہ بندے آپ کے پاس آئیں کہ جو میری آیات پر، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ قل سلام علیکم، آپ انہیں سلام کیجیے، یعنی ویلکم کیجیے، گلے لگائیے اور انہیں ری ایشور کیجیے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی آدمی کوئی چیز امپوز نہیں کر سکتا، لیکن وہ خود کہے کہ جی میرے اوپر لازم ہے تو وہ بادشاہ ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تو کسی نے بھی تم میں سے کوئی برائی کی ہو جہالت میں، ناسمجھی میں یا لا علمی میں، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو یاد رکھنا وہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے. ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں برائی میں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے میرا آپ پر، آپ کا مجھ پر، کہ ہم ایک دوسرے کو منہ دکھا سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ میری ساری زندگی آپ پر کھول دے تو میرا درس سننا تو درکنار، شاید آپ میرے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ ستار ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھاتے ہیں. لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آ جاؤ، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ. تو ہمیں اپنی حرکتوں سے باز آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. شیطان ہمیں طرح طرح کی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے کہ نہیں محاورے بنے ہوئے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حاجنوں چلی. قطعاً ہمیں ان چیزوں سے یعنی گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کا وہ جو گیٹ کھلا ہوا ہے توبہ کا، ہمیں اس گیٹ میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش باری کے مانگ کر دین کا راستہ اختیار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. کل کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، آج ہم اس کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے خود ہماری نظروں کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے. ہم میں سے کسی نے آب حیات تو پیا نہیں ہوا کہ اس کو موت نہیں آنی. موت آنی ہے. کب آنی ہے؟ ابھی آ سکتی ہے، شام کو آ سکتی ہے، کل آ سکتی ہے، مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد آنی ہے. بہرحال اس سے پہلے کہ موت آئے اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا دروازہ کھولا ہے، ہمیں اس میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار بنا لینا چاہیے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور یوں ہم اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں کھول کر. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس لیے کہ ظاہر ہو جائے گناہ گاروں کا راستہ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں، اللہ تعالیٰ کے جو مخلصین کا راستہ ہے، وفاداروں کا راستہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستے جو ہے بالکل واضح کر دیے ہیں. یعنی عام ہم مسلمان جو ہیں ایمان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے وفاداروں میں شامل اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں. لیکن توبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پھر مسلمانوں کو کافروں سے، وفاداروں کو باغیوں سے بالکل جدا کر دیتی ہے. اگرچہ میرے اعمال جو ہیں وہ کافروں سے بھی برے تھے،
لیکن اگر میں توبہ کرتا ہوں تو میں بالکل پاک صاف ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ ہم سب کے حق میں ایسا ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور پھر ہماری توبہ قبول کر کے ہماری تمام خامیوں کوتاہیوں گناہوں سے درگزر کرے اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن